الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال تعالى في مقام آخر: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سنا سکتے ہیں خالد و حیدر کے افسانے. درود پاک. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. اپنی عزت و افزائی پر تارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت و افزائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کن نجوم. اور جسے پتہ ہی نہ ہو اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. درود پاک. واجب الاحترام رمضان المبارک، جس کی 17 تاریخ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے، اور 17 رمضان ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم وفات ہے، اور اسی رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 رمضان کو انتقال ہوا، اور رمضان ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا، اور 21 رمضان المبارک شیر خدا، سنیوں کے پیر و مرشد، ہمارا ملجا، ہمارا مولا، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ابو بکر عمر عثمان کے مقتدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور نبیوں کے بعد کائنات میں چوتھا نمبر حاصل کرنے والا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 17 رمضان کو ہی مسلمانوں نے بدر کی لڑائی لڑی، اور رمضان ہی میں مکہ فتح ہوا، اور رمضان ہی میں پاکستان بھی بنا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رمضان میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، تو اس لیے پاکستان بھی 17 رمضان کو بنا ہے تو زیادہ ہی کھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے 70 سال سے ہمیں قومی ترانے پہ لگا کر خود قومی خزانے پر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ پاکستان بھی اللہ کی نعمت، اور یہ 27 رمضان کو شب قدر والے دن اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ یہ سارے واقعات اس رمضان کے اندر رونما ہوئے ہیں، اور بھی دیگر واقعات ہوئے ہیں جو رمضان المبارک کی برکات کو لیے ہوئے ہیں۔ میرا ایک سوال ہوتا ہے، حضرت خدیجہ کا مقام اپنی جگہ، حضرت عائشہ کا مقام اپنی جگہ، حضرت رقیہ کا مقام بہت بڑا، حضرت ام سلمہ کا مقام بہت بڑا، حضرت علی کا مقام بہت بڑا، لیکن رمضان میں ان کا انتقال ہوا تو یہ ان کے لیے سعادت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بولو کہ یہ ان کے لیے سعادت ہے کہ یار فلاں بندے کا انتقال ہوا رمضان میں ہوا ہے۔ یار مسلمان اس اینگل سے سوچتے ہیں بات کو۔ اچھا، 10 محرم کی فضیلت بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، 10 محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے ٹھیک ہوئے، 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، 10 محرم کی اللہ کے نبی نے فضیلتیں بتائیں، بہت کچھ بتائیں۔ اب حضرت حسین جو جب محرم میں شہید ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے نا کہ یار ایک تو شہادت اوپر سے 10 محرم کو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ رمضان بڑا منحوس مہینہ ہے، یار دیکھو حضور کی بیوی دنیا سے گئی ہیں، عائشہ دنیا سے اس مہینے میں گئی ہیں، رقیہ گئی ہیں، تو اگلا کیا کہے گا؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے۔ ابے یہ تو ان کے لیے سعادت ہے کہ ایک تو شہادت، ایک تو وفات، اوپر سے رمضان۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو حضرت حسین کی اپنی فضیلت، اور دوسرے 10 محرم کو شہادت۔ واہ حسین تیرے کیا کہنا ہے؟ مسلمان اس اینگل سے سوچتا ہے، اور جو مسلمان نہ ہو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ محرم منحوس ہے کیونکہ حسین شہید ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جمعے کو انتقال کر جائے تو اگلا کہتا ہے یار کتنا خوش نصیب ہے، ایک تو انتقال اور دوسرا جمعے کو۔ اب کوئی بے وقوف ہوگا، الٹی کھوپڑی والا ہوگا یا الٹا پیدا ہوا ہو تو وہ کیا کہے گا؟ یہ جو ہے نا جمعہ منحوس ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے حضرت دنیا سے گئے۔ تو اگلا کہے گا اللہ کے بندر، او اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ جمعہ جو ہے
برکت والا دن ہے تو ان کے لیے تو سعادت کی بات ہے. تو اب محرم میں اگر حضرت حسین کی 10 محرم کو شہادت ہوئی ہے تو ہم حسین کو ہائے حسین کہیں گے یا واہ حسین کہیں گے؟ تو یہ فرق ہے مسلمان اور کافر کی سوچ کا، میں آپ کو بتلا رہا ہوں. تو 17 رمضان المبارک کو بدر، 17 رمضان المبارک کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، اور 17 رمضان المبارک کو نبی کی بیٹی حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہوا. اب بدر اور عائشہ، اور 21 رمضان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. میں جمعے میں بھی اس کی تفصیل بتلاؤں گا، لیکن آپ کو بھی بتلا دوں ان تینوں میں مناسبت کیا ہے بدر، عائشہ اور علی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں صحابہ کو لے کر آئے ہیں تو صحابہ نے بچی نے کہا اللہ کے نبی کوئی پرچم، کوئی جھنڈا، کوئی ہماری علامت. تو اللہ کے نبی نے خیمے میں گئے اور حضرت عائشہ کا دوپٹہ لائے، سبحان اللہ، اور کہا آج اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والے اس پہلے مارکے میں مسلمانوں کی جو شان و شوکت، جو جھنڈا بن کر، علم بن کر، پرچم بن کر لہرائے گی، وہ عائشہ کا دوپٹہ ہوگا. اب کھڑے ہوئے تو 313 ہیں، لیکن نبی وہ جھنڈا پکڑاتے کس کو ہیں؟ تو 313 کو دیکھا تو علی پر نظر پڑی، کہا علی ادھر آؤ، اس جھنڈے کو لو اور تم بلند کرو تاکہ دنیا کو پتہ چلے عائشہ کے دوپٹے کا پہلا محافظ علی ہے. عائشہ کے دوپٹے کا پہلا محافظ علی المرتضیٰ ہے. اور آج یہ دوپٹہ نہیں ہے، یہ اسلام کی شان و شوکت ہے. یہ صرف دوپٹہ نہیں ہے، یہ اسلام کی عظمت ہے. پرچم جہاد میں گرتا ہے تو پوری فوج کا مورال گرتا ہے، عظمت و شان و شوکت گرتی ہے. اس لیے مضبوط ہاتھ میں دیے کہ علی اس کو تو نے تھامنا ہے اور اپنی جان کی حفاظت کر کے تھامنا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ماں کے دوپٹے کا سب سے پہلا محافظ بیٹا علی تھا. اور اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرنا. جب حکم علی کو ہو تو علی والوں کو نہیں ہوگا کہ یہ اب عائشہ کا دوپٹہ نہیں، بلکہ یہ اب دوپٹے کے ساتھ اسلام کی عظمت، اسلام کا وقار، اسلام کی بلندی، اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی بہار، اسلام کی علامت، اسلام کی نشانت، اسلام کی نشانی، کفر کے منہ پر تماچا. اب یہ عائشہ کا دوپٹہ لہرا رہا ہے اسلام کی عظمت بن کر، اسلام کی شان و شوکت بن کر، اسلام کا وقار بن کر، اسلام کی بلندی بن کر، اسلام کی عظمت بن کر، اسلام کی نشانی بن کر. اسے تھاما ہوا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ. اب یہ گر گیا تو اسلام کی شان و شوکت گر جائے گی. نبی نے پہلے دن بتا دیا عائشہ کے دوپٹے کا تقدس اتنا عزیز ہے کہ آج 313 اس پرچم کی حفاظت کے لیے میدان میں نکل چکے ہیں، اور اس دوپٹے کی حفاظت کے لیے یہ عائشہ کے 313 بیٹے یہ میدان عمل میں نکلے ہیں. یہ دوپٹہ بلند رہے گا، اسلام کی شان و شوکت بلند رہے گی. عائشہ کے دوپٹے کی عزت نہ رہی، اسلام کی عظمت گر جائے گی. عائشہ کے دوپٹے کا وقار نہ رہا، اسلام کا وقار گر جائے گا. عائشہ کے دوپٹہ بلند نہ رہا، اسلام کی بلندی گرے گی. پتہ چلتا ہے عائشہ کی عظمت اسلام کی عظمت ہے، عائشہ کا وقار اسلام کا وقار ہے. یہ آج میرے سوائے صحابہ کے کارکن اگر امی عائشہ کے دوپٹے کو تھامے ہوئے ہیں، یہ پورے اسلام کے وقار کو تھامے ہوئے ہیں. عفت امی عائشہ، عفت امی عائشہ، عفت امی عائشہ. اس پرچم کو تھامنے والے کون؟ بدر میں کون؟ دوپٹہ، پرچم دیا کس کے ہاتھ میں؟ جاؤ بولو جو اپنے کو علی والا کہے، سچا کہہ رہا ہے اپنے کو یا جھوٹا؟ پہچان عائشہ کا دوپٹہ ہے. جو اس دوپٹے کی حفاظت کرے وہ علی والا.
اور جو اس دوپٹے ہی کو نہ مانے وہ جہنم والا. بے شک بے شک ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ 17 رمضان سیدہ کائنات عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات، وہ عظمتوں والی عورت، وہ مقام و بلندی والی کہ جن کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ وہ بیوی نبی کی بنی، زوجہ نبی کی بنی، اور خود کہتی ہیں اللہ نے جو مقام جو خصوصیات مجھے دی باقی بیویوں کو نہیں، کہ میرے بستر پہ قرآن آتا تھا، نبی کی ساری بیویوں میں کنواری میں تھی، اللہ کا میرے بستر پہ وحی آتی تھی، اللہ کا سلام جبریل لے کر میرے پاس آئے، میرے نکاح سے پہلے جبریل نے میری تصویر نبی کو دکھائی ہے، اس عورت سے آپ نے نکاح کرنا ہے. نبی جب دنیا سے جا رہے تھے میرے ہی سینے پہ نبی کا سر تھا، اور جب نبی دنیا سے جا رہے ہیں آخری وقت مسواک بھی چبا کر میں نے ہی دی. عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کا سر مبارک، یہ گودیں بھی بڑی پیاری ہیں اور یہ گود بھی بڑی خوش قسمت ہے. کبھی باپ کی گود میں نبی کا سر، کبھی بیٹی کی گود میں نبی کا سر. غار کی طرف دیکھو تو باپ کی گود میں نبی کا سر مبارک، اور جب مزار کی طرف جا رہے ہیں تو بیٹی کی گود میں نبی کا سر مبارک. یہ سعادتیں، یہ عظمتیں اللہ نے صدیقی گھرانے کو عطا فرمائی ہیں. اور عائشہ تو پھر عائشہ ہیں جن کو پیغمبر کہتے تھے کہ میری محبوب ترین بیوی عائشہ ہے. جبھی تو مجمع میں کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا ابو بکر. عائشہ سے کہا نہیں مردوں میں. فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد سے. ابوہا کہہ کر بھی عائشہ کا ذکر کیا ہے. اور یہی وجہ ہے اپنی بیٹی کو نبی نے فرمایا بیٹا کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے تیرا والد بھی محبت کرتا ہو؟ تو فاطمہ نے کہا ابا جان کیوں نہیں؟ فرمایا میں عائشہ سے بہت محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بیٹی کو بھی کہا. اب مجھے بتاؤ بیٹی کو پیغمبر کہیں، ویسے عام باپ بھی کسی کو بیٹی کو کہے تو باپ کی بات مانی جاتی ہے نا، اور ہوں نبی اور اپنی بیٹی کو اور فاطمہ کو کہیں مانی ہے یا نہیں مانی؟ بول. انہوں نے اس سے مانا یا نہیں مانا؟ فاطمہ والا بھی وہ ہوگا جو عائشہ والا ہوگا. جو یہ عظمتیں ہیں. اللہ نے بڑی سعادت اور بڑی ذہانت دی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. نبی کی زندگی کا 70% حصہ امت کو بتانے والی گھریلو زندگی کا حضرت عائشہ ہیں. 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. امت کو نبی کی گھریلو زندگی کا درس دینے والی، اور صحابہ کی بھی استانی. جب انہیں بھی کوئی مسئلے میں مشکل پیش آتی تھی تو پوچھتے تھے امی سے جا کے پوچھ لیتے ہیں. جن کے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا، جن کے گھر کو نبی کا مسکن بنا دیا، اور جہاں آج بھی نبی علیہ السلام مع شیخین آرام فرما رہے ہیں. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور یہ جنت ہے. عائشہ کا گھر ہے اور یہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے. یہ گھر ہے اور گھر عائشہ کا گھر یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اب ذرا توجہ کرنا، ذوق اگر تازہ ہو تو میں یہ جملہ بھی کہا کرتا ہوں، اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نبی کا جو روزہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے یہ گھر کس کا تھا؟ یہ گھر امی عائشہ کا ہے. تو پتہ چلتا ہے یہ گھر بھی جنت کا ٹکڑا ہے جو حضرت عائشہ کا گھر ہے. اب ذرا دیکھو، آپ نے علماء سے حدیث سنی ہوگی، وہ درس دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اپنے والدہ کا احترام کرو، ماں کی عزت کرو. مولوی صاحب کیوں؟ کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آپ جب گھر پہ گئے جمعہ پڑھ کے، آپ اماں کے پاؤں کے نیچے دیکھ رہے ہیں، آپ کو چپل نظر آ رہی ہے، آپ کو قالین نظر آ رہی ہے، آپ کو اپنے گھر کا فرش. آپ واپس مولوی صاحب کے پاس آ گئے. مولوی صاحب آپ نے تو فرمایا تھا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں گیا، مجھے تو کوئی جنت نظر ہی نہیں آئی. وہاں اماں کے پاؤں کے نیچے تو چپل تھی.
अम्मा के पाँव के नीचे तो जनाब कालीन थी, या अम्मा के पाँव के नीचे तो दरी थी। मौली साहब कहेंगे अकल के अंधे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत से मुराद ये है माँ की खिदमत कर अल्लाह तुझे जन्नत देगा, माँ की इज्जत कर अल्लाह तुझे जन्नत देगा, माँ का एहतराम कर अल्लाह तुझे जन्नत देगा, माँ की दुआएं ले अल्लाह तुझे जन्नत लेगा। तू कहेगा अच्छा ये मतलब था, मैं समझा थे हकीकी तौर पर माँ के कदमों के नीचे जन्नत नजर आ रही है। ये उठ के जाने लगा तो मैंने इसको बुला लिया, मैंने कहा इधर आ, क्या इश्काल है? कहता है यार मौली साहब ने कहा था माँ के कदमों के नीचे जन्नत, मैं कुछ और समझा, मसला कुछ और था। मैंने कहा हकीकी जन्नत भी देखना चाहता है? मेरा कहा कैसे? तो मैंने कहा जरा तसव्वुर में जाके देख, मेरी माँ आयशा अपने घर पे खड़ी हुई है तो जन्नत उसके कदमों के नीचे नजर आ रही है। नहीं समझ आई? तड़पे नहीं हो, ये जन्नत उसके कदमों के नीचे नजर आ रही है क्योंकि वो तो अपने घर पे है। आयशा का घर तो जन्नत का टुकड़ा है, वो तो नबी का रोजा है और रोजा ही तो जन्नत का टुकड़ा है और ये जन्नत का टुकड़ा ही तो आयशा का घर है। मैंने तसव्वुरात में जाके यूं तसव्वुर किया कि शायद आयशा अपने घर पे खड़ी हो और नबी अली से कह रहे हो अली जन्नत माँ के कदमों के नीचे। कायनात में एक माँ ऐसी है कि जो अपने घर पे खड़ी होती थी तो जन्नत हकीकी तौर पर उसके कदमों के नीचे नजर आती थी। और वो माँ आयशा सिद्दीका अबू बकर की बेटी है जो उम्मुल मोमिनीन है, नबी की बीवी हैं। आज तू बेटी का रिश्ता कहीं करने लगता है, मौली साहब के पास आता है, मौली साहब इस्तिखारा करवाना है, फलां घर बेटी का रिश्ता करूं या नहीं। इस्तिखारे के बाद फैसला करता है और फिर इस्तिखारा भी एक ज़न्नी चीज़ है, हो गया तो ठीक, लेकिन जिसकी तस्वीर जिब्रील लेकर आए कि इससे आपने निकाह करना है। इंतखाब इंतखाब रब का इंतखाब आयशा नबी के लिए, मेरे पैगंबर के लिए। क्या अजमतों वाली, क्या शानों वाली है मेरी माँ आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की, मोमिनों की माँ। शिया कहते हैं हम आयशा को अपनी माँ नहीं मानते। मैंने कहा किसने मान, वो तो मोमिनों की माँ है बाबा, काफिर की थोड़ी है। वो तो मोमिनों की माँ है। हमने तुझे कहा है कि अंग्रेज को किसी को कहा है, ट्रंप को कहा है कि तेरी माँ है? बाबा वो मोमिनों की माँ है। जो मोमिन होगा माँ मानेगा, जो नहीं होगा तो नहीं मानेगा। क्योंकि आयशा को तो माँ वो ही मानेगा ना जिसकी ये दुनिया वाली माँ भी जरा सही चाल चलन वाली हो। बेशक सही है या नहीं? और अगर नसब में और हसब में और कुछ और चीजों में गड़बड़ होगी तो फिर आयशा समझ में आ ही नहीं सकती। बेशक क्योंकि वो हया वालों की माँ है, बेशक बेहयाओं की हया हया। और ऐसी अजमतों वाली, ऐसी शानों वाली, ऐसी बुलंदियों वाली कि जिसके मुताल्लिक रब ने सूरह नूर नाजिल फरमाई है। नबी पर जब हज़रत आयशा पर जब तोहमत लगाई मुनाफिकों ने, ये मुनाफिक धरती का वो काला और बदनुमा और बदबूदार उनसर है, ये जब अपनी जलालत पर आता है ना तो नबी के घर का भी ख्याल नहीं करता कि मैं इल्ज़ाम किस पे लगा रहा हूँ। और मकसूद ही आयशा को बदनाम करके शोहर को बदनाम करना था। आज तुम्हारी बीवी पे कोई उंगली उठाए, ये तेरी इज्जत का मसला बनता है या नहीं? भूल जाओ, हम लोग सहाबा के लिए जाने दे रहे हैं, हम हकीकत नबी की इज्जत के लिए जान दे रहे हैं। बेशक सहाबा सानवी हैसियत में है, नबी पहली हैसियत में है। वो उन पर अटैक करके नबी पर अटैक करना चाहते हैं। आज जो नबी की बीवी के लिए मैदान में निकले, नबी के शागिर्दों के लिए मैदान में निकले, वो दर हकीकत मुस्तफ़ा की अजमत के लिए मैदान में आए। बेशक मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی کم عمر ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں. 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی اور 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں. سمجھے؟ یہ بعض لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض، خاص کر شیعوں کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے 9 سال کی بچی سے شادی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی؟ عرب میں چلتا تھا. اور اگر یہاں اعتراض کرتا ہے تو 14 ستارے تیری کتاب ہے، ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ کہ جب علی کے ساتھ فاطمہ کی شادی ہو کے رخصتی ہوئی تو حضرت فاطمہ کی عمر 10 سال تھی. کتنی؟ 10 سال. تو 10 سال میں ہو سکتی ہے تو 9 سال میں نہیں ہو سکتی. پھر تجھے کیا ضرورت ہے اعتراض کرنے کی؟ جس کے گھر پہ گئی اور جس نے بھیجی ہے وہ جانے، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اب اعتراض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اب چونکہ وہی نہیں آئی، پیغمبر پریشان. ہائے ہائے، یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. حضرت عائشہ کو بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ معاملہ مدینے میں یہ باتیں چل رہی ہیں. وہ تو ایک دم بالکل طبیعت ہی خراب ہو گئی. نبی سے اجازت چاہیے، میں اپنے والدہ کے گھر چلی جاؤں. چلی جاؤ. وہاں جا کے روتی رہتی تھی، مصلی بچھا دیا اور کہتی تھی اللہ ہائی کورٹ ناراض ہو گیا، سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہوں، تو ہی میری مدد کر. رو رہی ہیں رو رہی ہیں رو رہی ہیں. ادھر نبی نے مسجد نبوی میں صحابہ کو بلایا ہوا ہے، کیا کرنا ہے؟ ابو بکر بھی بیٹھے ہیں. وہ منظر دیکھو کہ باپ کی موجودگی میں بیٹی ڈسکس ہو رہی ہو. تو حضرت عمر اٹھے اور کہا اللہ کے نبی پہلے یہ بتائیں آپ کا نکاح کس نے کروایا ہے؟ کہا اللہ نے. تو عمر کی تلوار نکل آئی. عمر تیری تلوار پہ بھی صدقے. کہا جو رب آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ رب آپ کے بستر پہ گندی عورت کو آنے دے گا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. عمر کے لفظ یہ نکلے سبحانک ھذا بہتان عظیم. اور جب حضرت عائشہ کی برات میں قرآن نازل ہوا نا تو رب نے بھی یہی الفاظ ذکر کیے سبحانک ھذا بہتان عظیم. نبی نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے عمر، اللہ تجھے جزائے خیر دے. اتنا پریشان نبی کہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن نبی ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو صلی الظہر خمسا، نبی نے ظہر کی 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھا لی. سلام کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رکعتوں میں کوئی تبدیلی کا حکم آیا؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا آپ نے تو 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، لگتا ہے پریشان ہے. کہا عائشہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. میں نے کہا صوفیوں مانتا ہوں مسواک سنت ہے، مانتا ہوں سر پہ تیل لگا کے سونا سنت ہے، مانتا ہوں حضرت جی یہ بھی سنت ہے، لیکن عائشہ کے لیے پریشان ہونا بھی تو نبی کی سنت ہے. اس سنت پہ کون عمل کرے گا؟ کتنے پریشان ہیں نبی، کتنے پریشان ہیں. اور یہاں سے پھر نبی حضرت عائشہ کے گھر پہ گئے ہیں. یہ پورا مہینہ یہ پریشانی رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی کے پیشانی پر پسینے دیکھے اور یہ وہ پسینے جو وحی کے نازل ہوتے ہوئے آتے تھے، تو میں خوش ہو گئی، سمجھ گئی کہ کچھ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے. اور نبی کی زبان پر قرآن جاری ہو گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، برے مردوں کے لیے بری عورت ہوتی ہے. اچھی عورتیں تو اچھے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہوتی ہیں. رب نے اصول کتنے پیارے انداز میں بتایا کہ جس نے عائشہ کی عظمت کو دیکھنا ہو عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ کی والدہ کہتی ہیں اٹھ جلدی نبی کا شکریہ ادا کر. تو عائشہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں اس دن کیا ہو گیا. میں نے کہا ان کا کروں جن کے ہاں سے روتی ہوئی آئی تھی، اس کا کیوں نہ کروں جس نے میری شان میں قرآن نازل کیا. ان کا شکریہ ادا کروں جن کے ہاں سے روتی ہوئی آئی تھی. میں اس کے آگے سر کو جھکاؤں گی جس نے مریم پر لگنے والے الزام کا جواب دیا تھا.
اس رب نے میری شان میں قرآن نازل کیا، قیامت کی صبح تک یہ سورہ نور عائشہ کے دشمنوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ اور پھر آگے جملہ بڑا عجیب ہے، یہ میرے کارکنوں کی تسلی کے لیے آگے میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تم کو کوئی لوگ کہے نا یار تم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو، کن کاموں میں، تم عائشہ کی عزت کے لیے پریشان ہو یا نہیں ہو؟ پریشان ہو یا نہیں ہو؟ جانے جبھی دے رہے ہو نا، جبھی مارے کھا رہے ہو نا، جبھی سختیاں سہ رہے ہو نا۔ اب سنو، یہ تو عائشہ تھی، ان کی عظمت تو آ گئی، لیکن عائشہ کے لیے روئے بھی تو تھے صحابہ، بہت ساروں کے آنسو بھی تو نکلے۔ ربا جو عائشہ کے لیے آنسو بہا رہے تھے ان کے لیے کیا ہے؟ عائشہ کی تو عظمت ہو گئی، بھلا جو عائشہ کے غم میں روئے، عائشہ کی فکر میں راتیں کالی کی، اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ تو کہا جو عائشہ کے غم میں جو آنکھوں آنسو روئے ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ جو عائشہ کے لیے آنسو بہائے اس کو رب کی طرف سے بشارتیں ہیں، اور جو رب عائشہ کے لیے خون بہائے، بتاؤ رب کا اس کے ہاں کیا مقام ہوگا؟ اس کا رب کے ہاں کیا مقام ہے؟ جو عائشہ کے لیے خون بہائے، یہ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ عظمتوں کی امی میرے پیارے پیغمبر کی محبوبہ، اتنی محبت، اتنی محبت۔ ایک دفعہ نبی نے فرمایا عائشہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے جیسے کھجور کو شہد کے ساتھ لگا کے کھایا جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آقا مجھے آپ سے اتنی محبت ہے جتنا کھجور کو مکھن کے ساتھ لگا کے کھایا جائے۔ میں کہا کرتا ہوں نا، یہ میاں بیوی کے محبت کی باتیں ہم آج کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کہاں کرتے ہیں؟ پٹھان تو بالکل ہی نہیں کرتا ہوگا۔ یا ڈیر شرم راضی ارمین لیون توب دے منا خز سرد سنگ دس خبر کو میں یار کوا کوا نو ٹینشن اس خبر نشتہ وہ کور تزا خز تبا تزم جانان دے تزم ارمان دے تا ٹول پاکستان دے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ 21 رمضان المبارک مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ ہائے ہائے، جب نبی مدینہ منورہ میں آئے نا، انصار والوں سے مواخات کرائی، مہاجرین کی، ان کو بھائی بھائی بنایا، ایک مہاجر کو ایک انصار کو، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ حضرت علی کو فرمایا تو میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے علی کو کیا کہا؟ تو، اور کہا علی تو خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ علی اللہ رب العزت نے تجھے مقام دیا ہے، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور اتنے بہادر کہ جب خندق کے میدان میں عمر بن ود جب خندق کو کراس کر کے آیا نا، عرب کا اتنا بڑا پہلوان جو 1000 انسانوں پر بھاری سمجھا جاتا تھا، اس نے مبارزت کی دعوت دی اور کہا آؤ کون لڑنے کے لیے آتا ہے؟ حضرت علی میدان میں آئے، اس نے کہا علی تو ابھی بچہ ہے، تو ذرا کھانا پینے کا زمانہ ہے، تو کھا پی لے، میرے عمر کا بھیج جو کھا پی چکا ہو۔ علی نے کہا تو اگر عمر بن ود ہے نا تو سمیتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور وہ عمر بن ود نکلا، اتنا غصے میں آیا کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، اور تلوار سے اپنے گھوڑے کو مارا، گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر دیے روب ڈالنے کے لیے۔ لیکن علی پہ کون روب ڈال سکتا ہے؟ علی تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ علی تو موت سے ڈرتا ہی نہیں، علی تو خدا کے سوا کسی سے ڈرتا ہی نہیں، وہ تو شیر خدا ہے، وہ تو مسلمانوں کا رہنما ہے۔ عمر نے جب یوں مارا اور گھوڑے کے ٹکڑے کیے، اور پھر جب حضرت علی کی طرف بڑھا
تو حضرت علی تو پتلے سے تھے، اس کو جیسے ہی بھاگتا ہوا آیا حضرت علی کھڑے رہے، وہ جیسے ہی قریب آیا حضرت علی اپنی جگہ سے ہٹ کے اسے ڈوج دی، وہ کھڑا کے گرا، پیچھے سے حضرت علی کی تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی یہ عظمتیں ہیں، جن کی یہ شانیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت علی کو اپنا مشیر رکھا کہ یہ مشورہ اچھے دے گا، کیونکہ علی کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، اتنا بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اس سے اندازہ کریں ان کی آپس کی محبتیں بھی۔ شیعوں کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم چونکہ حضرت عمر کے نکاح میں تھیں تو حضرت عمر نے روم کے بادشاہ کے پاس ایک سفیر کو بھیجا، تو حضرت عمر کی بیوی علی کی بیٹی ام کلثوم کو پتہ چلا تو انہوں نے سفیر کو 2 عطر کی شیشیوں میں ایک عطر ڈال کے دیا اور کہا یہ روم کی بیوی کو دے دینا، یہ مسلمانوں کے امیر المومنین کی بیوی کی طرف سے تحفہ ہے۔ اب جب وہ قاصد وہاں گیا، اس نے وہ تحفہ دیا تو رومی بادشاہ کی بیوی نے انہی شیشیوں کے اندر قیمتی موتی ڈال کے دیے اور کہا یہ میری طرف سے عمر کی بیوی کو ہدیہ دے دینا۔ اب جب آ گئے سفیر، حضرت ام کلثوم علی کی بیٹی عمر کی بیوی کو جب دیا، ایک دن ان کے پاس دیکھا حضرت عمر نے، کہا یہ کہاں سے لے آئی؟ کہنے لگی بھائی بھی ایسا ہوا تھا، میں نے بدر بھیجا، اس نے تحفے میں مجھے یہ بھیجا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، یہ واپس بیت المال میں جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو مجھے میرے نام پر آیا ہے۔ سن عمر کا انصاف، عمر کہتے ہیں یہ تیرے نام پر، اگر کوئی اور مسلمانوں کی بیوی دے تو وہ اسے تحفے میں دے گی؟ کہ نہیں۔ کہا کہ یہ دی کیوں؟ کہ تو امیر المومنین کی بیوی ہے، اور امیر المومنین خلافت کا عہدہ ہے، اور خلافت مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، اپنی ذاتیات کے لیے نہیں ہوتی، تو یہ تحفہ تجھے خلافت کے نام پہ ملا ہے، اسے واپس بیت المال میں تجھے جمع کرنا پڑے گا۔ اس وقت بین الاقوامی عمر، لا آف عمر کے نام سے جو کتاب ہے نا، جو دنیا میں حضرت عمر کے قوانین نافذ ہیں، ان میں جو یہ دنیا کے بادشاہ جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہ ملک کے بادشاہ جب اسے گفٹ دیتے ہیں، وہ گفٹ اسے لا کر بیت المال میں جمع کرانا یہ ضروری ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے، اور اس قانون کے موجد حضرت فاروق اعظم ہیں سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی نہیں یہ تو میرا ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، بیت المال میں جائے گا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، فیصلہ تمہارے والد سے کرواتے ہیں، کیونکہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ کون؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت عمر نے کہا میرا اور تیری بیٹی کا یہ اختلاف ہوا ہے، چنانچہ آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جتنا عطر اس نے بھیجا تھا اتنے پیسے یہ رکھ لے، باقی سارے مال بیت المال میں جمع کرا دے۔ جتنا عطر اس نے بھیجا اس کی قیمت رکھے میری بیٹی، باقی بیت المال میں جمع ہوگا۔ اس واقعے سے جہاں حضرت عمر کا تقوی پتہ چلتا ہے، وہاں علی اور عمر کی محبت اعتماد پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ علی سے کروا رہے ہیں، اور وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹی علی کی اور عمر کے گھر میں ہے۔ بیٹی علی کی اور یہ جو ادھر ادھر کی ٹانگ ٹو کرتے ہیں کہ یوں دروازے پہ لاتے ہیں، اور حضرت عمر نے یوں بیل بیت پہ ظلم کیا تھا، اور یوں نعوذ باللہ ظلم کرو تو اگلا بیٹی دے گا، نہیں سمجھ آ رہی؟ اگلا بیٹی دے، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں، اور حضرت عمر کا ان کے یہاں سے ایک بیٹا ہوا ہے زید نام کا، اور جس دن ڈیلیوری ہوئی ہے اسی دن حضرت علی کی بیٹی کا بھی انتقال ہوا ہے، حضرت ام کلثوم کا۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عورت بچہ جنتے ہوئے مر جائے اللہ اسے شہادت کا مقام دیتے ہیں. علی کی بیٹی کو بھی اللہ نے شہادت کا مقام دیا ہے, عمر کی بیوی کو بھی اللہ نے شہادت کا مقام دیا ہے. ام کلثوم کا شوہر عمر وہ بھی شہید, ام کلثوم کا والد علی وہ بھی شہید, اور ان کے بھائی حسن حسین وہ بھی شہید. یہ محبتیں جو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تینوں خلفاء کے دور میں ان کے مشیر رہے, مشورہ دیتے تھے. یہی وجہ ہے کسی نے ایک دن حضرت علی سے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان کے دور میں بڑا امن تھا, آپ کے زمانے میں بڑا خلفشار رہا ہے, کیوں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا ان کے مشیر ہم تھے, میرے مشیر تم. مجھے تم جیسے ملے تھے, ان کو مجھ جیسا ملا تھا کہ میں نے ان کو جو مشورے دیے اس پہ وہ چلے. تمہارا حال یہ, لڑائی کے لیے بلاتا ہوں آتے نہیں ہو, دسترخوان پہ بلاتا ہوں تو بھاگتے ہوئے آتے ہو. ان کے مشیر ہم تھے, میرے مشیر تم. 21 رمضان حضرت علی کا یوم شہادت ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں. ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں؟ بولو. کہتے ہیں انہوں نے تقیے سے پڑھی ہیں, اوپر سے, دل سے نہیں پڑھتے تھے. نعوذ باللہ. کیوں؟ اگر غلط تھا تو بولا کیوں نہیں؟ کہا حکومت میں وہ لوگ تھے, پتہ تھا نا مار دیے جاؤں گا. تو علی موت سے ڈرتا ہے؟ نہیں. علی تقیہ کرتا ہے؟ نہیں. وہ دیکھو فرعون کی بیوی آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائی. فرعون نے اسے کہا مان جا ورنہ بڑی سختی سے گزرنا پڑے گا. اس نے کہا جو کر سکتا ہے کر. موسیٰ پر ایمان لائی ہوں, اب کوئی بھی دنیا کی طاقت مجھے اپنے موقف سے پیچھے نہیں کر سکتی. فرعون نے بڑی محبت تھی چونکہ آسیہ سے, بہت سمجھایا, وہ نہ مانی. یہاں تک کہ فرعون نے سپاہیوں سے کہا اسے محل کے سامنے لے جاؤ, اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دو, چنانچہ یہ شاید محل کی جدائی برداشت نہ کرے اور اس وجہ سے موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دے. چنانچہ ہاتھ اور پاؤں میں آسیہ کی کیلیں گاڑ دی گئیں. اب وہ جو فرعون کا خوبصورت محل سامنے ہے اور حضرت آسیہ کی روح نکل رہی ہے. روح نکلتے ہوئے 28واں پارہ ہے, حضرت آسیہ نے ایک دعا کر لی تھی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ میں نے یہ گھر چھوڑا ہے تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے. یہ آسیہ فرعون کی بیوی جو موسیٰ کو دیکھ کر ایمان لائی اور تقیہ نہیں کرتی اور موت سے نہیں ڈرتی. علی تو محمد کو دیکھ کے ایمان لایا ہے, علی موت سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ علی تقیہ کیسے کر سکتا ہے؟ ماضی میں سے لوگ گزرے جو ڈٹ گئے, پیچھے نہیں ہٹے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود, سورہ بروج میں آپ پڑھتے ہیں نا, یہ خندقوں والے ایک بادشاہ, اس کی رعایا میں ایک جادوگر تھا. اس جادوگر نے موت کے قریب دنوں میں بادشاہ کو کہا میرے پاس یہ فن ہے, میں مر جاؤں گا فن بھی چلا جائے گا, کوئی ذہین بچہ مجھے دو, میں اسے جادو سکھاؤں, تمہارے کام آئے گا ملک کے اندر. اس نے ایک ذہین بچہ دیا. یہ روزانہ اس جادوگر کے پاس بچہ جاتا, لیکن راستے میں اس زمانے کا جو عیسائی راہب تھا وہ اسے ملتا. یہ بچہ اس سے متاثر ہوا, اس کی مجلس میں بیٹھنے لگا. جادوگر کے پاس دیر سے جاتا, وہ پٹائی کرتا. یہاں سے گھر سے دیر جاتا تو گھر والے پٹائی کرتے. راز فاش ہو گیا کہ یہ بچہ راستے میں کسی راہب کے پاس ہوتا ہے. اور پھر ایک دن یہ بچہ جا رہا تھا اور اس کو چونکہ ابھی شش و پنج میں تھا کہ راہب ٹھیک ہے, یہ جادوگر ٹھیک ہے, تو سامنے ایک شیر نظر آیا, لوگ ڈرے ہوئے تھے اس سے. اس بچے نے پتھر اٹھایا اور کہا اللہ اگر یہ بندہ جادوگر غلط ہے اور وہ راہب ٹھیک ہے تو میں شیر کو ماروں, پتھر لگے اور شیر وہیں مر جائے, اور یہ کہہ کہ جو مارا
پتھر شیر کو لگا اور شیر مر گیا. اس کے دل میں راہب کی اور محبت بیٹھ گئی. بادشاہ کو پتہ چلا, اس نے اس کو بلایا اور کہا ادھر آؤ, مانتا ہے یا نہیں؟ اب دیکھ, تقیہ اس زمانے میں بھی نہیں تھا, اس نے تو کسی نبی کو بھی نہیں دیکھا تھا, ایک راہب کو دیکھا ہے, لیکن موت سے نہیں ڈرتا حق بات کہنے میں. اس نے کہا جو کر سکتا ہے کر, اب میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا. اس نے سپاہیوں سے کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ پر اور پہاڑ سے دھکا دو. پہاڑ پر جب لے کے گئے, خدا کا کرنا پہاڑ ہلا, سارے سپاہی نیچے, یہ بچہ اوپر کھڑا ہوا ہے, زندہ بچ کے آ گیا. بادشاہ نے کہا تو واپس آ گیا, اس کو لے جاؤ دریا میں, اور بیچ دریا میں جب کشتی پہنچے اسے واپس وہاں سے پھینک دو. کشتی میں بٹھا کے سپاہی لے گئے. ایسی اللہ نے لہریں بھیجی, سارے سپاہی دریا میں, یہ بچہ وہیں پہ زندہ ہو کے مر کے برا نہیں, اور واپس اسی حالت میں آ گیا. وہ بادشاہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا, اب کیا کرے؟ اس بچے نے کہا ایک صورت ہے مجھے مارنے کی, میں خود بتاتا ہوں, اس طور پہ میں مر جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, جان تو چھوٹے گی, کیسے مرے گا؟ اس نے کہا پہلے اپنی ساری رعایا کو جمع کر, اور جمع کر کے یہ کہے کہ بسم رب ھذا الغلام, میں اس بچے کو اس کے رب کے نام پر مارتا ہوں. تو یہ کہے گا تو تیر مار میں مر جاؤں گا. اس نے کہا جان تو چھوٹے گی. سارے مجمع کو, رعایا کو جمع کیا اور کہا میں اس بچے کو اس کے رب کے نام پہ مارتا ہوں. تیر مارا, بچے کی کن پٹی پہ لگا, اس نے اپنا ہاتھ یوں رکھا اور وہیں پر جام شہادت نوش کر گیا. وہ تو چلا گیا, لیکن جانے والا تو چلا جاتا ہے, پیچھے ہزاروں کو جلا بخش کے جاتا ہے, ہزاروں کے ایمان کو رونق بخش کے جاتا ہے. وہ جتنا مجمع تھا سب کو اللہ نے ہدایت دے کر اس بچے کے دین پر کھڑا کر دیا. اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں ایک حق نواز جنگی سے پریشان تھا, ادھر تو لاکھوں پیدا ہو گئے. میں نے کہا اس کو ختم کر دوں گا, وہ صحیح ہو جائیں گے. یہ تو ہر گھر سے جنگی نکلے گا, تم کتنے جنگی مارو گے؟ یہ تو مصیبت بن گئی. پھر اس نے خندقیں کھدوائیں, اس میں آگ جلانا شروع کی. اپنے لوگوں کو اس نے بلایا, جو خاص جو اس کے قریبی تھے نا, ان کو بلایا. کسی کو جعفر تیار سوسائٹی سے, کسی کو رضویہ سے, کسی کو نمائش سے. کہا آؤ لکڑیاں بھی لے کر آؤ, اور ادھر ہم نے آگ جلانی ہے. انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے پاس لکڑیاں وہ مارنے کے ساتھ جو پیچھے لگی ہوتی ہیں وہی. اس نے کہا وہی والی لے آؤ. وہ ہوئے کس کام کی؟ اسی کام کے لیے تو ہیں, اللہ والوں کے لیے, مارنے کے لیے. لاؤ اور جلاؤ. خندقیں جلائی, لوگوں کو پکڑ کے اور کہتا ہاں اس کا ہے یا میرا ہے؟ سب کہتے تھے اس کا ہے. آگ میں ڈال دیتے. تقیہ اس مذہب میں بھی نہیں تھا, پیچھے ہٹنا اس مذہب میں بھی نہیں تھا. ایک عورت کے ہاتھ میں بچہ, چھوٹی بچی, اس عورت کو پھینکنے لگا تو وہ تھوڑی سی گھبرائی. اس بچی کو اللہ نے زبان دی. اس نے کہا اماں گھبراؤ نہ, یہاں کی آگ اتنی خطرناک نہیں ہے, جہنم کی آگ زیادہ خطرناک ہے. اور اسے بھی آگ میں پھینک دیا. جو بچے کو دیکھ کر ایمان لائے وہ موت سے نہیں ڈرتا, تو جو محمد کو دیکھ کر ایمان لائے وہ موت سے ڈرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہاں ہے علی کی بات؟ پھر تم ایک طرف کہتے ہو وہ مشکل کشائیں حاجت رحمہ ہماری بگڑیاں بناتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. تو میں نے الزامی طور پر ان سے کہا ظالموں, تو پھر جس سے علی ڈرتے تھے تو پھر تم مشکل کشا اسے بنا لو نا, تم اپنا مولا اور حاجت روا انہیں بنا لو. پھر بقول تمہارے ڈرتے تھے, ہم تو کہتے نہیں ڈرتے تھے کسی سے بھی. بے شک جو تھا دل میں وہی. کہتے ہیں اوپر اوپر سے نمازیں پڑھتے تھے, دل سے نہیں. میں نے کہا تو اپنی کتاب میں, آج میری پوری شیعت کو چیلنج ہے, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جا رہا ہے, تم اپنی کتاب سے کسی جگہ سے, اپنے کسی موضوع روایت سے کوئی ایک ایسی بات لے آ کہ حضرت علی نے کبھی یہاں سے ان کے پیچھے نماز پڑھ کر اپنے گھر نماز دہرائی ہو. للکار ہے ایک دفعہ ایسا ہوا ہو کہ انہوں نے نماز جا کر دہرائی ہو, تو بتا. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. واہ واہ کیا کہنے. لاؤ. میں نے کہا ظالم چل نماز تو کہہ رہے اوپر سے تقیے سے پڑھتے تھے, بیٹی کا رشتہ کیوں دیا ہے علی نے؟
عمر کو؟ کہتے وہ بھی تقیے سے دیا ہے۔ میں نے کہا تو سپاہی صحابہ کے کواروں کو تو بھی اپنی بیٹیاں دے اوپر سے دے دے نا، پھر علی کی سنت تو بھی پوری کر دے۔ کیوں کوارو تم تیار ہو؟ بڑے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر سے سنت پوری کر، ادھر سے ہم پوری کر لیں گے، لیکن مسلمان کر کے۔ ہم نکاح اگر کریں گے مسلمان کر کے، مسلمان کیے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے نکاح؟ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات، 21 رمضان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ میرے دوستو، ان حضرات کی عزت و ناموس کا پہرا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ بے شک۔ ابھی آپ نے یہ آج ختم قرآن بھی تھا کیا؟ اچھا، یہ دیکھو ختم قرآن، یہ قرآن ہم تک پہنچایا کس نے؟ یہ تراویح پہنچائی کس نے؟ آج جو مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے قرآن سنایا ہے، یہ قرآن پہنچانے والے کون؟ اور تمہیں یہ بھی صحابہ کی کرامت دکھا دوں، جو صحابہ کو مانتا ہے وہ حافظ قرآن بنتا ہے، وہ حافظ قرآن بنتا ہے تو تراویح ہوتی ہے۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا، قرآن نہیں اس کے پاس، قرآن نہیں تو تراویح بھی نہیں۔ بے شک۔ اس لیے تم تراویح کے ٹائم صحابہ کے منکر کے عبادت خانے پہ چلے جاؤ، تمہیں ان کے عبادت خانے میں باہر تالا ملے گا، اور اندر جھانک کے دیکھو گے تو اندر کالا ملے گا، لیکن قرآن والا نہیں ملے گا۔ قرآن والا ادھر ملے گا جس کے دل میں صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، خالد ابن ولید، معاویہ بن ابی سفیان، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، ان کی محبت دل میں ہے تو ان کو قرآن ملتا ہے۔ جن کے دل میں عشق صحابہ کرام نہیں، اس کے دل میں قرآن نہیں۔ یہ سعادت اللہ نے صحابہ کی برکت سے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پڑھے جانے والے قرآن کریم کو قبول فرمائے، کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے۔ لیکن جو سنایا جس نے، تو بھائی صحابہ کو مانتا تھا جبھی تو قرآن دیا ہے۔ تو آج الحمدللہ ناموس اصحاب رسول کے لیے ہماری قربانیاں ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، صحابہ کے کرام کی عزت کے لیے کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ ان کے دفاع میں کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک طبقہ اس وقت صحابہ کرام کے دشمنی پر آیا ہوا ہے، تو بھائی جو صحابہ نبی کو پتھر لگنے نہیں دیتے تھے، ہم انہیں گالی لگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جو نبی تک تیر آنے نہیں دیتے تھے، ہم ان تک تنقید آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم نے قربانیاں دی الحمدللہ۔ ہم یہاں وزارتیں دیکھ کر نہیں آئے، وزیر تو ہمارے یہاں ہوتا بھی نہیں ہے، ہم یہاں اپنے شہداء کی قبروں کی خوشبوئیں سونگھ کر آئے، ان کے مسکراتے چہرے دیکھ کر آئے، مسکراتے چہرے دیکھے ہیں، قبر کی پاتالوں میں اتارا ہے۔ سینکڑوں ہمارے شہداء ہیں، ان شہیدوں کے گھروں کی کفالت اپنی بساط کے مطابق الحمدللہ ہماری جماعت کرتی ہے۔ سالانہ 1.5 کروڑ روپے کے قریب ہم ان شہداء اور بیواؤں کے گھروں پر خرچہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے کسی بھی کراچی میں شہید کے دروازے پہ آپ دستک دو اور ان سے کہو جماعت آپ کو ہر مہینہ وظیفہ دیتی ہے یا نہیں؟ ایک شہید بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے گھر والے یہ کہیں کہ ہمیں جماعت نہیں دیتی۔ اب جو لوگ صحابہ کی عزت کے لیے دنیا سے گئے، ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے یا بھول جانا چاہیے؟ بولو، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور پھر ہمارے صحابہ کی عزت کے لیے بہت سے بیچارے قید بھی ہو جاتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، ان کی رہائی بھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور نبی نے فرمایا جس نے کسی مسلمان قیدی کو رہا کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ محمد کو رہا کروایا۔ یہ ثواب بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے اور ذریعہ آپ لوگ بن رہے ہیں۔
اس لیے مجھے زیادہ یہ چندے کی اپیل شپیل کا طریقہ نہیں آتا، سیدھے سادھے لفظ میں بابا صاحب بات یہ ہے، اگر کام ٹھیک ہے اور سمجھتے ہو تو اپنی زکوٰۃ فطرات عطیات سے اس کام کے اندر آپ حضرات بھرپور حصہ ملائیں۔ یہ ساتھی نے چلو یہیں پہ میرے آگے جھولی پھیلا دی ہے، اب آپ آتے جائیں، اور اگر کوئی زکوٰۃ فطرہ اس کی رسید لینا چاہے ہمارے ساتھیوں